حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر میں گئے تو وہاں ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام بھی تھی۔ وہاں جو مصر کا بادشاہ تھا اس کی جب نیت خراب ہوئی آپ کی بیوی کو دیکھ کر، اور اس نے بدنیتی سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو روک دیا، شل کر دیا۔ پھر بار بار اس نے یہ کوشش کی، حضرت سارہ سے دعا کرواتا، وہ ہاتھ ٹھیک ہو جاتا، پھر دوبارہ وہ کوشش کرتا، پھر شل ہو جاتا۔ آخرکار وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، کوئی اللہ کے خاص بندے ہیں، اور اس نے اپنے دربان کو بڑے غصے سے یہ کہا کہ تم میرے پاس کسی فرشتے کو لائے ہو یا کسی جن کو لائے ہو کہ میں جب بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں تو میرا ہاتھ رک جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے یہ حکم دیا کہ حضرت سارہ کو بھی یہاں سے نکال دو میرے ملک سے، اور ابراہیم کو بھی، اور حضرت ہاجرہ، ان کو اس بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے پیش کیا کہ ان کو ہاجرہ بھی دے دیں اور وہ تاکہ ان کی خدمت کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کو اپنے ساتھ لے کر واپس ملک شام کی طرف لوٹ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چونکہ ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی اور آپ کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی، تو حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ میری قسمت میں اور میرے مقدر میں شاید اللہ رب العزت نے اولاد نہیں رکھی ہے، لیکن اگر آپ ہاجرہ کے پاس جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اولاد عطا فرمائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کے مشورے پر حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری عطا کی۔ جب ان کے بطن مبارک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو یہ جو بات تھی حضرت سارہ کو ناگوار لگتی تھی، ان کے جذبات ابھرتے تھے کہ مجھ سے تو کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن دوسری ان کی بیوی سے اولاد ہے اور وہ اس سے زیادہ محبت کریں گے، تو جس کی وجہ سے ان کے دل میں کچھ رنجش پیدا ہوتی تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو شام سے لیا اور مکہ کی وادی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پہنچے تو یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، سنگلاخ وادیاں تھی، اور وہاں کوئی انسانی آبادی نہیں تھی، اور نہ ہی وہاں کوئی ایسے وسائل تھے جو انسانی آبادی کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے کافی ہوتے، کھانے پینے کی اور کسی چیز کی بھی وہاں کوئی گنجائش نہیں تھی، نہ پانی موجود تھا نہ کھانا تھا، اور خشک پہاڑ تھے، وادیاں تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں ٹھہرا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے لوٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سواری کی مہار کو پکڑا اور ان سے عرض کرنے لگی کہ آپ ہمیں ان خشک پہاڑوں میں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے یہ سوال 2-3 بار جب دہرایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر انہوں نے خود ہی عرض کیا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے پھر ان کا راستہ چھوڑ دیا اور یہ کہنے لگیں کہ اگر اللہ نے ہمیں یہاں ٹھہرانے کا، یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک نہیں ہونے دے گا اور ہمیں یہاں بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے روانہ ہوئے اور آپ جب ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو آپ کے گھر کے قریب، آپ کے محترم گھر کے قریب ٹھہرا دیا ہے، اور ایک ایسی سرزمین میں ٹھہرایا ہے جو بنجر ہے، جہاں پر انسانی آبادی کے کوئی ذرائع اور وسائل نہیں ہیں۔ اے اللہ تو ان کو اپنے لیے نماز پڑھنے والا بنا
اور ان کے رزق کو وسیع کر دے اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دے کہ لوگ ان کی طرف چلتے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے برکت کی دعائیں کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حضرت اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں رہے، اور ان کے پاس تھیلے میں کچھ کھجوریں تھیں اور کچھ مشکیزے میں پانی تھا جو وہ اپنی ضرورت کے وقت استعمال کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ جب وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی اور پانی بھی ختم ہو گیا، اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے، خوراک نہ ہونے کی وجہ سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا دودھ بھی خشک ہو گیا اور بچے کو بھی پیاس لگنے لگی، تو پیاس کی وجہ سے وہ بے چین ہو گئی اور بے چینی سے پانی کی تلاش میں نکلی۔ تو قریب ہی صفا پہاڑی تھی، سب سے پہلے وہ پہاڑی پر چڑھی، اور انہوں نے وہ اس لیے پہاڑی پر چڑھی تاکہ وہ دیکھیں کہ شاید کوئی انسان ان کو نظر آئے یا ان کو کوئی ایسا ذریعہ نظر آ جائے جہاں سے وہ پانی حاصل کر سکیں، لیکن صفا پہاڑی پر ان کو کوئی نظر نہ آیا۔ تو وہاں سے وہ نیچے اتری، اور جب وادی کے درمیان میں آئی تو اپنا دامن اٹھا کے وہاں سے تیزی سے بھاگنے لگی، اور بھاگتے ہوئے مروہ پہاڑی پر چڑھ گئی۔ پھر مروہ پہاڑی پر بھی انہوں نے دیکھا اور کوئی ان کو وہاں نظر نہ آیا، تو اسی بے چینی میں واپسی پہ پھر وادی میں اتری اور وادی سے دوڑتے ہوئے صفا پہاڑی پر چڑھ گئی۔ تو اس طرح حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کے تلاش میں بے چینی میں 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کے، اور آخر میں مروہ پر جا کر ٹھہری تو ان کے کان میں ایک آواز پڑی، تو انہوں نے خود سے یہ کہا کہ خاموش ہو جائیں، ایک آواز ہے۔ پھر جب انہوں نے توجہ کے ساتھ سنا اور یہ ایک آواز تھی تو وہ واپس لوٹی، اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک فرشتہ موجود ہے، اور اس فرشتے نے اپنی ایڑی یا پر مار کر زمین سے پانی نکالا۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جلدی سے اس پانی کے گرد منڈیر بنانا شروع کی اور اس سے چلو بھر بھر کر اپنے مشکیزے میں ڈالنا شروع کیا۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ شاید یہ تھوڑا سا پانی ہے اور ایسا نہ ہو کہ یہ زمین پر بکھر جائے اور خشک زمین اس کو نگل جائے گی، پانی بھی ختم ہو جائے گا تو پھر ہمارے لیے پانی نہیں بچے گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے جلدی جلدی اس کے گرد منڈیر بنائی اور پھر اس پانی کے چلو بھر بھر کر مشکیزے میں ڈالنا شروع کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ بھلا کرے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا، اگر وہ پانی کے گرد منڈیر نہ بناتی، یعنی پانی کو نہ روکتی، یا وہ پانی سے چلو بھر بھر کر اپنے مشکیزے میں نہ ڈالتی، تو اللہ تعالیٰ اس پانی کو چشمے کے طرح آگے مزید چلا دیتا اور یہ پانی چشمے کی صورت میں بن جاتا۔ آج جو ایک حوض کی صورت میں ہے، ایک کنویں کی صورت میں ہے، چونکہ انہوں نے گرد منڈیر بنائی تھی اور اس پانی کو روک دیا تھا۔ جب انہوں نے مشکیزہ بھر لیا تو وہاں سے پھر اور بھی پانی ابل پڑا۔ تو یہاں چونکہ پانی کی کوئی پہلے موجود پانی نہیں تھا، یہاں پہلے پانی کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی، تو اس لیے کوئی انسان بھی یہاں آباد نہیں تھا، لیکن قریب ہی قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ تھے جن کا وہاں سے گزر ہوا، اور اکثر ان کا گزر وہاں سے قافلے ان کے گزرتے رہتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس وادی میں ان کو کچھ پرندے نظر آئے، اور وہ پرندے ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، تو ان پرندوں کو دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگایا کہ شاید یہاں پانی موجود ہے، اور انہوں نے اپنے کچھ آدمیوں کو بھیجا کہ وہ جا کر وہاں سے معلوم کریں کہ وہاں پانی موجود ہے یا نہیں ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی وہاں پر پانی موجود ہے، پانی کا ایک چشمہ ہے، کنواں بنا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اپنے لوگوں کو جا کر خبر دی کہ وہاں پر پانی موجود ہے۔ قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ وہاں موجود ہیں، تو ان سے اجازت لی کہ کیا ہم اپنے قبیلے کو یہاں ٹھہرا سکتے ہیں یا ہم اپنے خیمے یہاں لگا سکتے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان کو اس بات کی اجازت دی، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ یہاں آباد ہو سکتے ہیں، اپنے خیمے یہاں لگا سکتے ہیں، لیکن ایک شرط پر کہ یہ پانی کا جو کنواں ہے اس پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے، یہ صرف ہمارا ہی رہے گا۔ تو اس شرط پر وہ بھی راضی ہو گئے، اور انہوں نے اپنے باقی خاندان کو بھی بلا لیا، اور تمام قبیلے نے وہاں پر اپنے خیمے لگا لیے اور وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ اور اس میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے لیے بھی سہولت تھی کہ ان کو انسانیت کی ایک پڑوس مل گیا، اور تسلی کے طور پر ان کے پاس کچھ لوگ آ کر رہنے لگے تاکہ ان کی وہ تنہائی بھی جو تھی وہ انسانوں کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں اس قبیلہ جرہم کے ساتھ رہنے لگے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو جوان ہوئے،
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی اسی قبیلہ جرہم میں ہوئی، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اور اپنے اس لخت جگر کو، جو بڑھاپے کی عمر میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اور روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی جب ان کو اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کیا، اور اس بڑھاپے کی عمر میں جب کہ والدین کو یہ امید ہوتی ہے کہ ان کے بیٹے ان کے لیے سہارا بنیں گے، تو اس عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر یہ قربانی دی کہ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو پہاڑوں میں اور ایسی سرزمین میں چھوڑا جہاں انسانی آبادی کے کوئی ذرائع اور وسائل نہیں تھے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی طرف سے جو آزمائش اور امتحان تھی اس کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی اور اپنی بیوی کی قربانی دی کہ ان کو اپنے سے جدا کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑے انعامات سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کو جاری کیا اور ہدایت کے امام بنائے، اور اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کی اولاد میں رہنما پیدا کیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی وجہ سے ان کو اللہ نے بڑا صلہ عطا کیا، اور پھر اسی جگہ پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی، جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ پہلے یہ ایک اونچا ٹیلہ تھا ریت کا، اس کے ارد گرد سے سیلاب گزرتے تھے لیکن اس کے اوپر پانی نہیں جاتا تھا، تو وہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آثار دکھائے، اس بیت اللہ کی جو بنیادیں تھیں وہ ان کو دکھائی کہ یہاں اس جگہ پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اللہ کے گھر کی وہاں تعمیر کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی ہی برکت ہے، ان کی دعاؤں ہی کا ثمرہ ہے کہ آج پوری دنیا کے انسان اور پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ مکہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور ان کے دل میں اللہ رب العزت نے ان کی اس شہر کی محبت کو ڈال دیا، بیت اللہ کی محبت کو ڈال دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں رزق کو عام کر دیا کہ وہاں ہر موسم میں ہر قسم کی کھانے کی چیز مہیا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں وہاں سے ملتی ہیں۔